حضرت تڑپ رہے تھے حاضری مدینہ کے لیے، اپنے صاحبزادے اور اپنے بھائی کو حرمین طیبین کے لیے روانہ کیا، مگر دل بے چین تھا۔ مگر ایک بار جب پہلی بار حاضری دے کر آئے تھے تو والدہ نے اب کہا تھا کہ اب آپ نے دوبارہ نفلی حج کو نہیں جانا ہے، میرے پاس ہی رہنا ہے۔ اور یاد رہے کہ نفلی حج کرنے کا شرعی معاملہ بھی یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب اعلیٰ حضرت سے زیادہ بڑا عالم کون ہوگا؟ آپ یہ جانتے تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر کیسے مدینے جاؤں، مگر دل تڑپ رہا تھا، حج پر جانا تھا، مدینے جانا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کمال کا انداز اختیار کیا کہ جب ماں کے کمرے میں داخل ہوئے تو والدہ آرام فرما رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے جا کر قدموں پر بوسہ دیا۔ ماں آپ سے پیار بڑا کرتی تھی، وہ کہنے لگی خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کچھ تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور حج کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ اور ماں نے ایک لفظ میں کیسے اجازت عطا فرمائی؟ فرمایا خدا حافظ۔ واہ واہ واہ، بس اور کیا دیوانے کو چاہیے تھا، ماں کی اجازت مل گئی، دل تو پہلے ہی تڑپ رہا تھا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں وہ جھومتے ہوئے، تڑپتے ہوئے عشق و مستی کے عالم میں سفر پر روانہ ہوئے، اور حج تو کیا مگر دل کی تمنا یہ تھی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مدینے پہنچے تو اب دل میں تمنا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہے، سنہری جالیوں کی سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہاتے رہے، اشک بہاتے رہے۔ مگر کبھی کبھی کہتے نا عاشق کو آزمایا جاتا ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو روک کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بلا کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو روک کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو فیض بلالی ملتا ہے، کسی کو فیض اویسی ملتا ہے۔ تو بہرحال ساری رات درود پاک، آنسو ہیں، التجائیں ہیں، مگر دیدار نہ ہوا۔ مگر اعلیٰ حضرت کو عرض کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ کیا کمال کا قصیدہ لکھا! سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ لکھتے لکھتے اب آخر میں مقطع میں ایسی انکساری کی، ایسی تڑپ کر التجا کی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی اپنی کم مائگی کا اظہار، عاجزی کا اظہار نبی پاک کی بارگاہ میں کیا۔ اور ناظرین آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پھر اس عاشق کو نوازا گیا تو کیسا نوازا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو بیداری کے عالم میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ خواب میں تو دیدار ہوتا ہے، وہ بھی بڑی کرم نوازی ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار کیا، اور اپنے ایک اور کلام میں اس دیدار کا ذکر کس طرح کیا؟ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ تو کیا بات ہے، کچھ لوگ اس انداز سے جاتے ہیں، اس تڑپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے حاجی مکے مدینے جا رہے ہیں، ضرور جائیے مگر ادب کے ساتھ جائیے، رقت قلبی کے